اس وقت جب پوری دنیا وبا سے پریشان ہے، امریکہ جہاں اس وبا نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہوئی اور کیسز کے کل تعداد 18,37,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 1,06,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں، اور اس وبا نے امریکہ اور اس کی معیشت کو ایکسپوز کیا ہی ہے، لیکن اب وہاں ایک اور مشکل نے سر اٹھایا ہوا ہے، اور حالات تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ سیاہ فام شہری جارج فلوئڈ کے قتل سے شروع ہونے والا احتجاج پورے امریکہ میں پھیلتا پھیلتا وائٹ ہاؤس تک پہنچ گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین سمجھے جانے والے امریکن پریزیڈنٹ کو وائٹ ہاؤس چھوڑ کر تہہ خانے کے اندر بنے ہوئے بنکرز کے اندر شفٹ ہونا پڑا۔ دراصل 25 مئی پیر کی رات امریکی ریاست منیسوٹا میں پولیس کو ایک گروسری سٹور والے کا فون آیا جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جارج فلوئڈ نے جعلی $20 کے نوٹ کے ساتھ ادائیگی کی ہے۔ پولیس کے مطابق جب انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس نے افسروں کے سامنے مزاحمت کی اور اسے ہتھکڑی لگائی گئی۔ واقعے کی ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، اس میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ جھگڑا کیسے شروع ہوا، لیکن پولیس افسران نے بتایا کہ جب وہ زمین پہ گرا تو انہیں پولیس کی گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس پہ فلوئڈ نے یہ کہا کہ وہ بند جگہوں سے خوف کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کلاسٹروفوبیا ہے۔ اور ویڈیو میں جب پولیس آفسر چاؤن کے گھٹنے اس کی گردن پہ تھے، فلوئڈ کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ پلیز میں سانس نہیں لے پا رہا، مجھے مت مارو۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق پولیس آفسر نے فلوئڈ کی گردن پر 8 منٹ 46 سیکنڈ تک گھٹنے ٹیکے تھے، اور اس دوران تقریباً 3 منٹ بعد ہی فلوئڈ بے سود ہو گیا تھا۔ چاؤن کے گھٹنا ہٹانے سے تقریباً 2 منٹ قبل دوسرے افسران نے فلوئڈ کی دائیں کلائی کو نبض کے لیے چیک کیا تو وہ بھی اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے، جس پر اسے ہسپتال لے جایا گیا اور 1 گھنٹے کے بعد اس کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ فلوئڈ کے اہل خانہ اور وکیل بینجمن کریمپ نے وہ کہا ہے کہ ڈیریک چاؤن پر 3rd ڈگری قتل کا الزام عائد کیا، اور جبکہ یہ 1st ڈگری کا قتل تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ارادہ تھا، کیونکہ انہوں نے تقریباً 9 منٹ تک ایک نہتے شخص کی گردن پہ اپنا گھٹنا رکھنا اور وہ سانس لینے کے لیے بھیک مانگ رہا تھا، منت سماجت کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنا گھٹنا نہیں ہٹایا۔ مقتول کے اہل خانہ نے تو یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس واقعے میں ملوث 3 دیگر افسران کی گرفتاری بھی چاہتے ہیں، اور اس واقعے کو رونما ہوئے 7واں روز شروع ہو گیا، لیکن اس کی وجہ سے پورے امریکہ میں پرتشدد مظاہروں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ امریکہ کے تقریباً 40 شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، اور لوگوں نے بڑے پیمانے پہ پابندیوں کو نظر انداز کیا اور سڑکوں پہ نکل آئے، اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک تناؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیو یارک، شکاگو، فلیڈلفیا، لاس اینجلس میں اینٹی رائٹ پولیس اور مشتعل افراد کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، اور پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور مرچوں سے بھری گولیوں سے فائرنگ بھی کی۔ مختلف شہروں میں پولیسی گاڑیوں کو نظر آتش بھی کیا گیا، متعدد دکانوں کو لوٹا گیا، اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امریکن نیشنل گارڈ کے 5,000 اہلکار واشنگٹن ڈی سی سمیت 15 ریاستوں میں تعینات کیے گئے۔ واشنگٹن ڈی سی میں گزشتہ روز ایک بار پھر لوگوں کا ایک ہجوم وائٹ ہاؤس کے قریب جمع ہوا، اور اس بار انہوں نے آتش زدگی کی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں پر پتھراؤ بھی کیا، جبکہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فلیش گرینیڈز استعمال کیے۔ نیو یارک کے برکلن ڈسٹرکٹ میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، آگ لگی اور پولیسی گاڑیاں تباہ ہو گئی، متعدد افسران زخمی ہوئے، متعدد مظاہرین کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور پورٹلینڈ کے میئر اوریگن نے بھی لوٹ مار، آتش زدگی اور پولیس چوکی پر حملے کے دوران ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ فلیڈلفیا اور پینسلوینیا میں دکانیں لوٹی گئیں اور پولیس کی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ اور آگ لگانے کے متعدد واقعات رونما ہوئے۔ کیلیفورنیا کے سینٹا مونیکا میں بھی لوٹ مار کی اطلاع موصول ہوئی، اور 1 ہفتہ قبل شروع ہونے والے احتجاج کے بعد اب تک سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ ابھی فلیڈلفیا میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ وہ دکانوں کو لوٹ رہے ہیں اور ہمارے عظیم نیشنل گارڈز کو بلائیں۔ کولوراڈو اسٹیٹ کے دارالحکومت ڈینور میں لوگوں نے پرامن طریقے سے احتجاج کیا، وہ زمین پر منہ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھوں کو پش پر باندھ کر رکھا ہوا تھا اور کہا میں سانس نہیں لے سکتا، اس کے نعرے لگا رہے تھے۔ اٹلانٹا، بوسٹن، میامی اور اوکلاہوما سٹی میں بھی بڑے پیمانے پہ احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ فلوئڈ کیس نے سیاہ فام امریکیوں کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکتوں پر امریکی غم و غصے کو تازہ کر دیا۔ بہت سے لوگوں کے لیے غم و غصے کی یہ لہر برسوں سے جاری سماجی اور معاشی عدم مساوات اور الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی مایوسی کی عکاسی بھی کرتی ہے، اور یہ بات صرف منیاپولس تک ہی محدود نہیں ہے۔ یہ معاملہ فرگسن میں مائیکل براؤن، نیو یارک میں ایرک گارنر اور دیگر افراد کے بڑے معاملات کی طرح ہے، جس کے بعد بلیک لائیوز میٹر
की तहरीक चल पड़ी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 साल तक तो निस्बतन पुरअमन और खुशहाल मुल्क की सदारत की, और इनको जिन बहरानों का सामना भी करना पड़ा इनमें ज़्यादातर इनके अपने पैदा किए हुए थे, और उन्होंने इनका मुकाबला अपने हामियों को साथ लेके अपने मुखालफिन की मजम्मत करते हुए किया। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप को एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिकन मईशत एक मोहलिक वबाई मर्ज से दो चार है। मिनियापोलिस के एक पुलिस अफसर के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत ने पूरे मुल्क में नस्ली बदअमनी को हवा दे दी है। अवाम गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार और खौफजदा होने के साथ साथ बहुत नाराज़ भी है। अवाम से इत्तेहाद और पुरअमन रहने की इनकी अपील को ट्विटर पर इनके नाम लेने और लड़ाकेपन की वजह से नज़रअंदाज कर दिया गया। मौजूदा बहरान से अमरीकी कौम को निकालने का कोई आसान तरीका तो हो नहीं सकता। बराक ओबामा की नपी तुली संजीदगी से भी फर्ग्यूसन की आग ठंडी नहीं हो सकी, और इस तरह रिचर्ड निक्सन के अमन अमान के अहकामात वियतनाम के दौर की बदअमनी पर काबू पाने में जिस नाकाम रहे थे ना, वो अब लग रहा है। इस वबाई मर्ज की वजह से पैदा होने वाले मुआशी और माशरती तबाही के दरमियान फ्लॉयड की मौत किसी आसमानी बिजली की तरह गिरी, और सदर ट्रंप के लिए इस जंगल की आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स का कहना है कि मिनेसोटा में हमारे बड़े शहर मिनियापोलिस और सेंट पॉल हमलों की जद में है। पूरी रियासत के नेशनल गार्ड्स को मुतहरिक करने के लिए गैर मामूली इक़दाम कर रहे हैं, और ये भी इत्तलात है कि मिलिट्री पुलिस यूनिट्स को भी तैनात किया जा सकता है। सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा टेलीविजन स्टेशन में खिताब में कहा था कि मैं नाराज़ हजूम को गलबा हासिल करने की इजाज़त नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने वाइट हाउस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिकन सीक्रेट सर्विस की तारीफ़ की, लेकिन कहा था कि अगर मुज़ाहिरीन इसकी हदूद की खिलाफ वर्जी करते तो इंतहाई शैतानी कुत्तों और इंतहाई बदतरीन हथियारों से इस्तकबाल किया जाता। सदर ट्रंप ने मुनज़्ज़म ग्रोहों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया, और पेंटागन ने कहा है कि अगर मुतालबा किया गया तो कुछ अमेरिकन फ़ौजी यूनिट्स जो है वो मिनेसोटा की मदद के लिए चौकस है। मिनियापोलिस में सियाफ़ाम बरादरी और पुलिस के माबैन बहुत पहले से तनाव की कैफियत रही, और इस वाक़े से पहले एक और सियाफ़ाम फिलेंडो कास्टाइल को 2016 में गोली मार के हलाक किया गया था। इस वाक़े ने भी बैनुल अक़वामी तवज्जो हासिल की थी, और अब फ्लॉयड की ज़ुबान से निकले आखिरी अल्फाज आई कांट ब्रीथ और आई कैन ब्रीथ सोशल मीडिया पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने वाले मज़ालिम की तस्वीरों के साथ साथ ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि सांस लेना हर एक का हक है, चाहे वो कश्मीरी हो, फ़लस्तीनी हो, शामी हो या इराकी हो। सोचना ये है कि ये तासुब हम इंसानों की जान कब छोड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक जाए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।